رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کی خاص توفیق اور اس کی خاص عنایت کی بدولت آج موضوع گفتگو ہے غزوہ تبوک، اسلامی عظمت کا روشن باب۔ پہلی مرتبہ یہ غزوہ تبوک کا اس مسجد میں الحمدللہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ غزوہ تبوک 9 ہجری کو ہوا، یعنی ہجرت مدینہ کے 9ویں سال، اور یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری غزوہ ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ اسرت اور جیش اسرت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس غزوہ میں لشکر صحابہ کرام کو زیادہ تکلیف، مشقت، بھوک پیاس کی زیادہ شدت کا سامنا کرنا پڑا۔ مسافت یعنی فاصلہ بہت طویل تھا اور موسم بہت گرم تھا، اور دشمن کا لشکر بہت طاقتور تھا، اور عالمی طاقت قیصر روم کا مقابلہ کرنا تھا۔ اور پھر قحط سالی کا دور تھا، خوشحالی کا دور نہیں تھا۔ لشکر اسلام کی تعداد بہت زیادہ، جبکہ زاد راہ اور سامان بہت کم تھا۔ لشکر اسلام کی تنگی کا عالم یہ تھا کہ جو فقراء صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان فقراء صحابہ میں 18 صحابہ کی سواری کے لیے ایک اونٹ تھا۔ یاد رکھا جائے اس بات کو۔ اور وہ 18 اصحاب اس ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہونٹوں کی خشکی اور پیاس دور کرنے کے لیے درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یعنی پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ آخری غزوہ تھا۔ اس غزوہ کی وجہ یہ بنی کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے مدینہ منورہ کی طرف 40,000 کا لشکر بھیجا تھا، اور وہ اس مدینہ منورہ کی اسٹیٹ پر قبضہ کرنے کے لیے ارادہ رکھتا تھا۔ ملک شام سے ایک لشکر آیا اور اس نے یہ سب کچھ بتایا۔ تو ان حالات کے پیش نظر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر شام کی طرف جانے کا پختہ ارادہ فرمایا۔ تو مشکل حالات میں بڑی بڑی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا بہت تفصیل سے بیان ہے 10ویں اور 11ویں سپارہ میں غزوہ تبوک کا۔ ان ساری آیات کو جب آپ پڑھیں گے اس میں 2 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، منافقوں کی ذلت اور صحابہ کی عظمت۔ تو اب منافقین نے اتنی دور اتنی پریشانیاں، اب اوپر سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، تو ان شدید حالات کے پیش نظر منافقین ہیلے بہانے بنانے لگے، میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ، اور مختلف طریقوں سے وہ لشکر اسلام میں شامل نہ ہوئے
اور ان کی اس حالت پر قرآن شریف کی آیت سن لیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے رسول کی جہاد پر روانگی کے بعد خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے گھروں میں بیٹھنے پر، اور وہ خوش ہو رہے تھے چلو بچ گئے ہم۔ یہ منافقین تھے۔ اور سبحان اللہ، بالکل اسی 10ویں سپارے کے آخری رکوع میں، آخری 2 رکوع میں یہ آیتیں موجود ہیں، جبکہ غریب صحابہ کرام جن کو جہاد میں جانے کا بڑا شوق تھا لیکن اپنے گھر میں مال نہیں تھا، سواری نہیں تھی، تو ان کے لیے سواری کے انتظامات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ تو وہ غریب صحابہ جن کو سفر جہاد میں جانے کے لیے سواری نہ ملتی، ان کی اس حالت کو بھی قرآن نے بیان کیا، منافقوں کی حالت کو بھی قرآن نے خود بیان کر دیا، اور حضور کے عاشقوں کی حالت کو بھی بیان کر دیا۔ سنیں، جب ان غریب صحابہ کرام کو سفر جہاد میں جانے کے لیے سواری نہ ملتی، حضور پاک نے ارشاد فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے، تو قرآن مجید پھر ان کے دکھ اور ان کے صدمہ اور غم کا جو بیان ان الفاظ میں کیا، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون۔ تو وہ نبی کریم کی بارگاہ میں سواری نہ ملنے اور جہاد میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دکھ اور صدمے اور غم کا حال یہ ہوتا ہے۔ فرمایا تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون۔ وہ اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس غم سے آنسو چم چم بہا رہی ہوں کہ افسوس ان کے پاس راہ حق میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ آج پیسہ ہوتا ہم بھی کوئی سواری خرید کر صحابہ کرام کے ہمراہ جاتے۔ تو معزز برادران، وہ منافقوں کا حال تھا، یہ حضور کے غرباء صحابہ اور عاشقوں کی حالت تھی۔ دونوں کو قرآن پاک نے قیامت تک ہائی لائٹ کیا تاکہ منافقوں کی حالت بھی ظاہر ہوتی رہے اور حضور کے عاشقوں کا حال بھی بیان ہوتا رہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 تھی۔ اس کے بعد سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ عالمی طاقت کے ساتھ اللہ کے حبیب کا ایک مقابلہ تھا، تو لشکر اسلام اور جہاد کی تیاری کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں اور مختلف صحابہ کو کی ڈیوٹیاں لگائیں اور انہیں شوق دلایا کہ اس راہ میں مالی قربانی کی بھی ضرورت ہے اور جسمانی محنت کی بھی ضرورت ہے، افراد بھی چاہیے جہاد کے لیے اور رقم کی بھی ضرورت ہے، سامان کی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شوق دلایا۔ بس میرے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو اس لشکر تبوک جیش عسرت کی تیاری میں سامان فراہم کرے اس کے لیے جنت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو شوق دلایا۔ بس پھر قدرت موقع فراہم کیا کرتی ہے تاکہ آگے بڑھ جانے والے ان حالات سے فائدہ اٹھائیں اور جنت خرید لیں۔ معزز برادران، بس پھر صحابہ کرام نے مالی قربانی کے جو منظر پیش کیے وہ حضرت شیخ نے، یہ مدارج میں سب کچھ موجود ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں یہ درج کیا ہے۔ بس پھر صحابہ کرام تشریف لانے لگے اور اس لشکر کے لیے اپنا سامان پیش کرنے لگے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال
لے آئے اور سامان پیش کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا مال اور سامان لے آئے۔ حضور پاک نے پوچھا کہ ما ابقیت، کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر والوں کے لیے؟ فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ رسول چھوڑ کر آیا، سارا سامان لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے دعا دی، اور اس جذبہ میں یہ صحابہ کرام اور خصوصاً خواتین میں، صحابیات میں اس جہاد کا اس قدر شوق تھا کہ بعض خواتین نے اپنے زیورات اتار کر خدمت نبی میں پیش کر دیے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 4000 درہم لائے۔ دوسرے غریب صحابی ہیں، یہ بھی مختلف تفسیروں میں ان کا تذکرہ سعادت مندی ہے۔ اور یہ غریب صحابہ، ان کی تعداد زیادہ ہر معاشرہ میں ہوتی ہے، اور غریبوں میں جذبہ، غریبوں میں شوق، غریبوں میں تڑپ، غریبوں میں قربانی کا جذبہ بہت بڑا۔ یہ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی، یعنی فصل کو پانی پلانے کے لیے جو زمین سے پانی کھینچتے تھے، یعنی وہ چلاتے تھے، جو بھی طریقہ تھا، یا پانی بھر بھر کے تو فصل کو پانی پلانا، تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ساری رات آج یہ مزدوری کی، ٹھیک ہے، پانی کھینچنے کی میں نے مزدوری کی، اور اس کی اجرت مجھے 2 سا 8 کلو کھجوریں ملی ہیں، تو میں 4 کلو گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، اور یہ 4 کلو کھجوریں راہ خدا میں حاضر ہیں۔ یہ ہے غریبوں کا جذبہ۔ منافقین مذاق اڑانے لگے، ہاں، کیونکہ منافقوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، زیادہ چیز لاتا تو کہتے لو جی دکھاوا کر رہے ہے، غریب لاتے تو کہتے لو ایدی کی ویلیو سی، کرٹیسائز کرنا آسان کام ہے، ٹیبل ٹاک تو بڑی آسان ہے نا جی، تبصرے، تجزیے وغیرہ وغیرہ جیسا کیا ہو رہے ہیں۔ تو قربان جائیں، میرے آقا علیہ السلام نے جب ان کی یہ کھجوریں دیکھیں، 4 کلو کھجوریں حضور کی بارگاہ میں غزوہ تبوک کے لیے حضرت ابو عقیل انصاری جب لائے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کھجوروں کو جتنا سامان تھا نا، ان سارے سامان کے اوپر رکھا۔ یاد رکھا جائے اس غزوہ تبوک کو کبھی نہ بھولنا، یہ میرے آقا علیہ السلام کا آخری غزوہ ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 60 سال 61 سال کے لگ بھگ تھی۔ 11 ہجری کو حضور پاک کا وصال ہے، 9 ہجری کو یہ غزوہ تبوک ہے۔ معزز برادران، اس شان سے اس غزوہ تبوک کی تیاری ہوئی۔ اب جب تک قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں تو پھر ان چیزوں کا حسن اور ان چیزوں کی عظمت اللہ کی زبان میں، قرآن کی زبان میں ذرا بہت زیادہ سمجھ آنے لگتی ہے۔ بالکل اسی غزوہ تبوک کے بیان میں جہاں 11واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں منافقوں کی خیرات اور اہل ایمان صحابہ کی صدقہ و خیرات کی حالت اللہ نے خود بیان کر دی۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، کے بعض دیہاتی ایسے ہیں، ما ينفقو، جو راہ خدا میں خرچ کرنے کو مغرمن، جرمانہ سمجھتے ہیں، لو جی یہ ٹیکس ہی ہے گئے، دل میں شوق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، ما ينفقو مغرمن، ٹیکس جرمانہ سمجھ کر یہ منافق جو ہیں کوئی تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار میں رہتے ہیں ان مسلمانتیں کب مصیبتیں آئیں گی۔ یہ منافقوں کی خیرات،
اور نبی کریم علیہ السلام کے عشق رکھنے والے، محبت کرنے والے صحابہ کرام کے صدقہ و خیرات کا بھی تذکرہ بالکل اسی آیت میں آگے ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ منافقوں کا وہ حال تھا، حضور کے صحابہ اور دیہاتیوں کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا بعض دیہاتی ایسے ہیں، کچھ وہ ہیں یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بنیاد تو یہ یقین ہے نا جی، یہ یقین ہی انسان کو بلند کرتا ہے۔ اللہ پر بھی اور قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول اللہ کے یہ صحابہ، یہ غلام، یہ اہل ایمان راہ حق میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، ان کا مقصد دو چیزیں ہوتی ہیں، قربات عند اللہ و صلوات الرسول۔ اس راہ حق میں خرچ کرنے سے انہیں اللہ کا قرب حاصل ہو اور نبی کریم کی دعائیں مل جائیں، یہ مقصد، اللہ کا قرب ملے، رسول اللہ کی دعائیں ملیں۔ اب وہ تو خرچ کرتے رہتے، ٹھیک ہے جی، پتہ نہیں اللہ کا قرب ملا یا نہ ملا، ٹھیک ہے جی، ایک اندازہ ہی تھا، امید نہ ان کی اس یقین کو رب نے پسند فرما کر قرآن میں بالکل اگلا جملہ ہے، فرمایا الا انہا قربۃ لہم، جس اللہ کے قرب اور درجہ اور اللہ کی رضا کے لیے وہ راہ حق میں خرچ کر رہے ہیں، الا انہا قربۃ لہم، ہاں ان کو اللہ کا قرب نصیب ہو چکا ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے ان پیارے بندوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 99، اس کو اقبال علی رحمہ نے کہا تھا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، محبت جب آتی ہے اللہ رسول کی، پھر اطاعت کی قدر بھی ہوتی ہے، پھر حضور کی غلامی کی قیمت محسوس ہونے لگتی ہے، وہ اویئرنیس آ جاتی ہے دل میں، ایک بیداری آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، قیمت کا احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ جو میں کام یہ کر رہا ہوں، پھر دل میں روشنی آنے لگ جاتی ہیں۔ علامہ نے فرمایا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، اویئرنیس، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ اور علامہ کا دوسرا شیخ کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں مسلسل جھکتا رہتا ہے، فرمایا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے آسمان سے، یہ جو آنسو انسان کے بہتے ہیں نا دعاؤں میں، تہجد میں، نمازوں میں، کوئی نہیں دیکھ رہا، بس لطف اسی میں ہوتا ہے۔ علامہ نے فرمایا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، پھر اللہ پاک کی طرف سے حجاب بھی اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں رحمتیں بھی ڈالتا ہے۔ تو اویئرنیس آ گئی تو پھر بندے کی کوشش اور ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ راہ حق میں خرچ کروں۔ معزز برادران، بس پھر یہ تبوک کا موقع تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت سخی ہیں، ان کی سخاوت کی دھوم ہے۔ مدینہ پاک میں میٹھے چشمے، میٹھے پانی کا کنواں، وہ جو بیر روما تھا، یہودی کے قبضے میں تھا، خود خریدا اور وقف کر دیا، اعلان فرما دیا آ جاؤ، یہ اب عثمان کا کنواں ہے، اس میں ہر کوئی آئے مفت پانی پی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس دن اوپر سے کنجیاں پھریں گی، اسی غزوہ میں بس پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
بہت کچھ پیش کیا میرے برادران، یہاں تک کہ حضرت شیخ نے مدارج میں درج کیا، اللہ اکبر، مختلف موقعوں پر آتے گئے، پیش کرتے گئے۔ آپ کی سخاوت کا نقطہ عروج غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ اس غزوہ میں لشکر اسلام کے لیے آپ کی جو عطیات ہیں ان کی روایات یہ ہیں۔ ایک مرتبہ تشریف لائے 200 اونٹ مکمل سامان کے ساتھ اور 200 اوقیہ چاندی، پھر اس کے بعد 300 اونٹ سامان سمیت اور 1 مسکال سونا، پھر اس کے بعد آئے 1000 اونٹ، 700 گھوڑے، پھر 1000 دینار پیش کیے، مختصراً 30,000 کا لشکر اسلام غزوہ تبوک میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس 30,000 لشکر کے 2/3 یعنی 20,000 لشکر کا سامان آپ نے فراہم کیا، اور بے حساب جنت کی دعاؤں کے علاوہ حضور نے ایک دعا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بھی دعا دی اور یہ بھی دعا دی، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ اعزاز معزز برادران۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا یہ بھی فرمائی، فرمایا اے خدا قیامت کے دن عثمان سے حساب اٹھا دے۔ کیا خیال ہے؟ سخاوت وہ، عزت وہ، دعا فرماؤ اللہ ہم سب کو ایسی دولت عطا فرمائے۔ یہ اصل چیز، سبق یہ۔ اللہ اکبر۔ معزز برادران، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لشکر اسلام مکمل طور پر، خاص بڑی بات ہے، اتنا سکون مل رہا ہے اور میرے لیے بہت بڑی یہ جائیداد ہے، یہ بھی آرٹیکل مکمل آج ہی اللہ نے کروایا۔ یہ میں آپ کو لشکر تبوک کی روانگی بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیں۔ ایک بارات کی روانگی اور ہوتی ہے، بارات کی روانگی اور حضور کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہونا اور لشکر کی روانگی، حکم ملا، اعلان ہوا، تمام لشکر اسلام مدینہ طیبہ کے باہر ثنیۃ الوداع کے مقام پر جمع ہو۔ خاص پوائنٹ ہے، جہاں مدینہ پاک سے الوداع کرنے والوں کو جہاں تک الوداع کیا جاتا، جو بھی آنے والے مہمان ہوتے وہاں سب جمع ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تمام لشکر وہاں جمع ہو ثنیۃ الوداع کے مقام پر۔ 30,000 صحابہ کرام کا لشکر اس مقام پر مدینہ منورہ سے باہر جمع ہو گیا۔ اگلی بات، اور اس پورے 30,000 کے سپہ سالار امیر لشکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ لوگ ان چیزوں کو، میں یہ خالی باتیں نہیں، یہ تربیت ہے میری ہم سب کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لشکر امیر مقرر ہوئے، یہ مینجمنٹ ہے، یہ ڈسپلن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا پہلا بہت بڑا غزوہ بدر کا مقام تھا، یہ آخری غزوہ ہے۔ معزز برادران، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی، شان و شوکت کیا تھی سنیں۔ اس لشکر میں 10,000 صحابہ گھوڑے سوار تھے، 12,000 اونٹ پر سوار تھے۔ اگلی بات، یہ اس سے ہماری زندگی ہے، یہ ہماری مسلم امت کی قیامت تک ان غزوات کو یہ اٹھان ہے ہماری، اس میں ایلیویشن ہے۔ اپنے ہمیں
بچوں کو اپنے آپ کو یہ یاد رکھنے کے لیے یہ باتیں ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے معزز برادران۔ اب لشکر جب روانہ ہوا، توجہ طلب بات ہے، لشکر کے سب سے آگے حضرت خالد بن ولید تھے، اور نبی پاک نے ان کی فضیلت یہ بیان کی، خالد سیف من سیوف اللہ، کہ یہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس قدر نڈر، ان کا نام ہی بڑا ہے، سب سے آگے وہ۔ اور پھر دائیں طرف حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ دائیں سائیڈ کی کمان کر رہے تھے، اور بائیں طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اس طرح اسلام کا یہ لشکر 30,000 صحابہ، اور ان سب کے سپہ سالار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے اپنی سیرت سے ہر امتی کو یہ سبق سکھایا کہ معراج جب ہوتی ہے میں لامکاں پر بلا حجاب اپنے رب سے ملاقات بھی کرتا ہوں، اور جب جہاد کی باری آتی ہے میں قیادت بھی کرتا ہوں۔ یہ سبق ہے۔ ہم لوگ تسبیحات کافی سمجھتے ہیں، نہیں، ساری سنتیں ادا کرنی ہیں معزز برادران۔ بس ویسے اس لشکر کا کیا حال ہوگا جس میں 30,000 صحابہ حضور کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ بس وہ غربت اور قلت سامان کی یہ تھی کہ صحابہ کرام اپنی ہونٹوں کی پیاس اور خشکی بجھانے کے لیے درختوں کے پتے کھاتے تھے۔ درختوں کے پتے ہم تو نہیں کھا سکتے۔ سوچو یہ صحابہ کی سنت، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مدارج میں دوسری جلد میں، مدینہ منورہ سے تبوک کے مقام تک جو سٹے اور پڑاؤ کے مقامات تھے وہ 14 منزلیں تھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لشکر اسلام ان 14 مقامات اور منازل یا راستہ میں طے کرتا ہوا 631 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ 30,000 صحابہ مقام تبوک پہنچے۔ 631 کلومیٹر۔ بس پھر اس عظیم ستاروں پر، اس عظیم لشکر اسلام کی عظمت میں نہیں کیا بیان کروں گا، کوئی شاعر کیا بیان کرے گا، میرا اللہ قرآن میں خود بیان فرما رہا ہے۔ سنیں، ایمان تازہ کریں، کوشش کریں دین کی طرف۔ جس گھر میں دین ہے وہاں سکون ہے، جہاں دین سے دوری ہے وہاں ہر وقت موت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بڑی بڑی خودکشیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ پیسے کی کوئی قلت نہیں ہوتی، دین سے دوری انسان کو ویران کر رہی ہے۔ یہ 30,000 صحابہ کرام مدینہ سے روانہ ہوئے، کتنے دن لگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ 631 کلومیٹر کا فاصلہ، اس حال میں ایک یعنی 18 صحابہ کے لیے ایک اونٹ تھا، تو اس اونٹ پر باری باری صحابہ سوار ہوتے تھے، کچھ پیدل چلتے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج میں لکھا ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا جوتیاں خرید لو، زیادہ جوتیاں خرید لو، چلتے چلتے جوتے بیکار ہو جائیں گے۔ ہاں، ساڈا مسیت چوری ہو جائے ساڈا غصہ ہی نہیں قابو آندا، اگلے میں مسیت آنا ہی کوئی نہیں تے جوتیاں نہیں چھڑ دے۔ ہاں، ہمارے ہاں دین کی قدر نہیں ہے۔ میرے برادران، قرآن شریف اس عظیم لشکر اسلام کی عظمت جن لفظوں میں بیان کرتا ہے، سنیے۔ بس یہ جوں ہی روانہ ہوئے، اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ ایک ایک لفظ سمجھنے کے قابل ہے، اس کو دل میں اتارو۔
مالک نے قرآن شریف 11واں سپارہ میں سورہ توبہ میں لکھا، فرمایا یقیناً لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یقیناً اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں اور اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسیں اس نبی کریم پر اور ان مہاجرین اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جن مہاجرین اور انصار 30,000 صحابہ نے اس مشکل کی گھڑی میں اپنے نبی کی پیروی کی۔ ہاں، مشکل میں تو پہچان ہوتی ہے۔ یہ ہفتہ اتوار ہمارا دفتر بند ہوتا ہے، صبح کو 4 نمازی مسجد میں ہوتے ہیں، مغرب میں آگے پیچھے کافی ہوتے ہیں، جمعے میں باہر بندے، کیونکہ ہفتہ اتوار ہے، سکون ہے، ایزی۔ بازاروں میں ہم جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، تندور پہ روٹیاں لینے جا سکتے ہیں، لیکن چھٹی والے دن ہفتہ اتوار مسجد میں یہ 4 بندے 5 بندے 6 بندے نہیں۔ اگر ہم گھروں میں ہیں، اللہ کا گھر پہلے۔ صحابہ نے کتنی محنت کی، مشکل میں ہی تو سمجھ آتی ہے، اس لیے اللہ نے نام لیا نا، رحمتیں اس نبی پر، مہاجرین اور انصار پر کیوں برسیں؟ فرمایا اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، کیونکہ ان صحابہ نے مشکل کی گھڑی میں اپنے نبی کی پیروی کی۔ آسانی میں تو میں بھی آ جاؤں گا، اے سی لگے ہوئے سکون ہے، چلو ایزی میں جاؤں، سجدہ کر لینا۔ مقام کمال یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین جیسا سجدہ کرنا سیکھے، وہ تربیت ہمیں دے گئے، وہ انہی سجدوں کی تو قیمت، بھائی ان سجدوں کی قیمت ہے۔ اس لیے میرے برادران، میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ جب آندھی آ گئی جی بڑی مسجد نہیں جانا، لائٹ چلی گئی ہے جی، رستے کو پڑھ لے گا، وہ دروازے بند ہوں گے۔ ایک پرسوں کی بات ہے، غالباً پچھلے ہفتے اتوار کے 5 بندے تھے فجر میں، کہیں آپ کا امتحان ہوتا ہے تو مہربانی کریں، تو مشکل کی گھڑی میں اللہ کے دین کو صحابہ نے سنبھالا۔ اللہ نے فرمایا لقد تاب اللہ، اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسی۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا کتب لہم بہ عمل صالح، اس 631 کلومیٹر کے فاصلہ پر وہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ سے چلتے 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 تبوک پہنچے، واپس آئے، وہاں ٹھہرے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہر ہر سانس، ہر ہر قدم، ہر ہر عبادت پر اللہ نے ان کے لیے نیکیوں کے انبار لکھ، کتب لہم بہ عمل صالح، اللہ نے ان کے لیے نیک عمل لکھ دیے۔ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ معزز برادران، اب معزز برادران، یہ 30,000 کے لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہاں پہنچا، اللہ نے کیا عزت دی۔ لشکر اسلام جب تبوک پہنچا، بس جو قربانی نہیں دے گا وہ پیچھے۔ یہ 30,000 نہ جاتے، قیصر روم کی فوج مسلمانوں کو کھا جاتی۔ انہیں ایک ایک چیز کی خبر تھی کہ کہاں سے یہ لشکر کن حالات میں، پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کر سخت گرمی میں کھجوروں کے درختوں کے پتے کھا کر یہ آ گئے۔ قیصر روم اور عیسائیوں کی فوج نے مسلمانوں کی شان و شوکت کی خبر سنی اور ان کے دل میں مسلمانوں کے دین کی عزت اور نبی کریم علیہ السلام کی معجزانہ قوت کا ان کے دلوں میں خوف اور رعب طاری ہو گیا، اور پھر ان کو سمجھ آ گئی۔ اس سے پہلے جنگ موتا ہوئی تھی، یہ بھی مدنی دور میں ہوئی، اور
وہ بھی عیسائیوں کے ساتھ اسی روم کی فوج کے ساتھ 3000 صحابہ کرام نے جنگ موتا میں ان کا مقابلہ کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ اسلامی فوج کی بہادری اور کس قدر ان میں جذبہ ہے، قربانیاں ہیں، جی کس طرح شہید ہونے کو عزت سمجھتے ہیں۔ ان کو جنگ موتا یاد آیا کہ اس جنگ موتا میں 3 ہمارے سپہ سالار صحابہ، یاد رکھنا جنگ موتا میں 3 سپہ سالار، حضرت جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب 1، حضرت زید بن حارثہ 2، حضرت عبداللہ بن رواحہ 3، یہ تینوں صحابہ سپہ سالار یکے بعد دیگرے جنگ موتا میں شہید ہوئے، لیکن اسلام کے جھنڈے کو نیچا نہیں ہونے دیا تھا۔ تو ان رومیوں کو، مگر وہ خود اس حد تک شہید ہوئے، ان 3000 مسلمانوں نے جنگ موتا میں عیسائیوں کی فوج کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ ان کو سمجھ آئی کہ وہ جنگ موتا میں تو 3000 مسلمان تھے اور اللہ کا رسول بھی ان میں موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کی قوت اتنی تھی، اور اب مسلمانوں کی تعداد 30,000 ہے، اور سب سے بڑھ کر ان 30,000 میں جناب محمد رسول اللہ موجود ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس پھر ان چیزوں کو دیکھ کر سب سے بڑی اس وقت کی قوت سلطنت قیصر روم کو مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، انہیں جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ کا مقابلہ کر سکیں، وہ آنے کی ان میں ہمت نہ ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے مقام پر 20 روز قیام کیا، ایک دن نہیں۔ یاد رکھنا ان باتوں کو، یہ میرے نبی پاک کا آخری غزوہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے 20 روز تک لشکر سمیت تبوک میں قیام فرمایا، اور لڑائی کے بغیر ہی مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ مختلف علاقوں کے حکمران آئے، اور ان عیسائی حکمرانوں نے جزیہ ادا کرنے کی شرط پر نبی پاک سے صلح کی، اور یہ دنیا کے عظیم سلطنت کے خلاف مسلمانوں کی عظیم فتح تھی۔ جیسے آج کل ایران کے مقابلہ میں امریکہ شکست کھاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگر استقامت سے اہل ایمان ڈٹے رہے تو ان کافروں کو شکست ضرور ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب واپسی فرمائی، میرے آقا علیہ السلام نے تبوک کے مقام پر 30,000 صحابہ کے سامنے بہت بڑا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا مطالعہ ضرور کیا کرو۔ یہ حضور کی سیرت کو جس دن مسلم امت سمجھ لے گی، جس دن مسلمانوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ حضور پاک نے، حضور کے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، انشاءاللہ اس دن مسلم امت ناقابل شکست ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بس پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر جس شان و شوکت سے تبوک کی طرف گئے تھے، فاتحانہ انداز میں دگنی شان سے حضور واپس آئے۔ جب مدینہ منورہ واپس آئے، اب منافقین، اب وہ منافقین یعتذرون الیکم اذا رجعتم، قسمیں کھا کھا کے معذرتیں کرنے لگے، قسمیں، یحلفون، قسمیں کھانے لگے، لتعرضوا عنہم، جاتے وقت کہتے تھے اللہ جی یہ جا رہے نے 30,000، انہاں نوں جناب روم دے بادشاہ نے چھڈنا ہی کوئی نہیں، وہ تے بڑی عظیم طاقت ایویں جا رہے نے۔ جب میرے آقا شان و شوکت سے واپس آئے تو پھر جھوٹی قسمیں اٹھا کے معذرتیں کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اے حبیب اپنا رخ مقدس، اپنا رخ اقدس ان منافقوں سے پھیر لے، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ۔
یہ جنہوں نے حضور سے انکار کیا، در رسول سے منہ موڑا، ان کا ٹھکانہ یہ۔ اور صحابہ کی شان اللہ نے بیان فرمایا والسابقون السابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور قیامت تک صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اللہ نے خوشخبری یہ عطا فرمائی، فرمایا قرآن پڑھنے والوں، میرے محبوب کے ان غلاموں اور میرے محبوب کے ان صحابہ کی صحیح اتباع کرنے والوں کی شان یہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا ان کے لیے جنت الفردوس کی بہاریں ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز برادران، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال اکثروا من الصلاۃ علی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعہ، آگے پیچھے بھی درود پاک پڑھا کرو، لیکن حضور پاک نے ارشاد فرمایا مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ آگے وجہ بتائی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فإن فی سائر الایام تبلغنی الملائکۃ صلاتکم الا لیلۃ الجمعۃ و یوم الجمعہ۔ ہفتہ کے باقی جتنے دن ہیں جمعرات اور جمعہ کے علاوہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں، فرشتے تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں، الا لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ فإنی اسمع صلاتی ممن یصلی علی بأذنی، مگر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات جو مجھ پر درود پاک میرے امتی پڑھتے ہیں، میں ان کے درود کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ آؤ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، برادران سارا سکون میرے نبی کے دین میں ہے، قیامت تک ان صحابہ کی شانیں بلند ہوتی رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔